صورتحال ہے وہ بڑا جو عمران خان صاحب نے 2 سرپرائزز تو دیے ہیں جن پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے کہ ایک انہوں نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا ایک بولڈ ڈیسیژن کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اسمبلی میں تحلیل کرنے کے حوالے سے جو اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور اسمبلی بھجوا دی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے جو اندازے ہیں وہ جس طرح سے غلط ثابت ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں بہت سے لوگ غلط ثابت ہوئے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی جھٹکے میں جتنے میڈیا کے لوگ، اینکرز، صحافی، تجزیہ کار، پولیٹیشنز جو غلط ثابت ہوئے ہیں، میرا خیال ہے یہ پہلا واقعہ ہے یہ پنجاب اسمبلی کے معاملے میں۔ آپ دیکھیں کہ 26 کو جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 26 نومبر کو، تو کہا گیا کہ جی پرویز الہی نہیں مانیں گے، پھر پرویز الہی نے کہا جی اسمبلی سائن کر کے دے دی، پھر انہوں نے کہا عمران خان کرنا نہیں چاہتے، 17 کو اعلان کیا، 23 کو، تو یہ جان بوجھ کے کیا۔ پھر پہلے یہ کہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل کر دیں، ہم عام انتخابات کروا دیں گے، پھر یہ انہوں نے کہا کہ اسمبلی ہم ہر صورت میں بچائیں گے۔ تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اپنی حکومتیں تھیں اس نے ختم کر دیں، دیکھیں جی ہماری حکومت گرانے آیا تھا، اپنی حکومتیں گرا دی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں گے۔ تو بہت سے تضادات ہیں۔ پھر جس طرح سے ہمارا میڈیا ایکسپوز ہوا ہے، پہلے بھی خیر ایکسپوز بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی بار ایکسپوز ہوئے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اور اس طرح سے بدترین طریقے سے جو ہے وہ یہ غلط ثابت ہوں گے، یہ اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ میں نے کل ایک ویڈیو میں وہ 6 خبریں سنائی تھیں کہ جیو نے 135 منٹ پہلے جب اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا، اسے 135 منٹ پہلے 6 جھوٹی خبریں دیں، اور وہ میں سنا چکا ہوں، جس میں ایک انہوں نے کہا، حامد میر صاحب نے کہا کہ جی وہ خود ہی کا روکا ہوا ہے پرویز الہی نے حافظ عمار یاسر کو کہ آپ نہ آنا، پھر کہا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارے نمبر پورے نہیں ہیں، پھر یہ کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے گا تاکہ اس کی حکومت چلتی رہے، اور عجیب و غریب طرح کی۔ پھر اینڈ میں آپ کو پتہ ہے سارے چینلز نے ایک ساتھ خبر چلائی کہ 171 برابر ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، سارے چینلز نے تو نہیں لیکن اکثریت نے چلائی تھی، 4 نے بہرحال یہ نہیں چلائی تھی۔ تو اب عمران خان جو ہیں جنہوں نے اب ایک اور جو زبردست سرپرائز دینے جا رہے ہیں، وہ خبر تو اب ظاہر باہر آ چکی ہے، باقی اس کے اوپر مزید اناؤنسمنٹ ہونی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایم این اے کے در پہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ایک پارٹی کے دروازے پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک کی منت ترلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی پارٹی کو اکٹھا کرتے نظر آئیں گے، مناتے نظر آئیں گے، اور 2 سے 3 ہفتے بہت ہیکٹک ہوں گے ان کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی جو ان کے بہت سے اتحادی ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں، اور بہت سے ان کے اپنے اراکین اسمبلی راضی نہیں ہیں، اور اس وقت 4 ان کے ایم این ایز نون لیگ ایسے ہیں جو تحریک انصاف کا ٹکٹ چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب نے ٹکٹ کمٹ کر دیا تو ویسے ریزائن کر دیں گے۔ تو چیزیں بہرحال بہت ہی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 13 جنوری ہے، یعنی 14 جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اس وقت 11 بجے کا ٹائم ہے، تو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے پاس اور مولانا فضل الرحمان کے پاس، کیونکہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہمیں کسی صورت میں ہمیں الیکشن میں نہیں جانا، بلدیاتی الیکشن میں نہیں جانا۔ اگر بلدیاتی الیکشن انہوں نے ملتوی کرا دیے تو ایم کیو ایم ساتھ رہے گی، ورنہ ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم الگ ہو جائے۔ اور ایک ایسے وقت میں جب شہباز شریف سے اپنی پارٹی کے کچھ لوگ ناراض ہیں، ٹوٹل 13 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس رپورٹ ہے کہ ناراض ہیں۔ اچھا، اب اس میں بڑا مشکل ہوگا شہباز شریف کے لیے، اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی تو بڑا مشکل ہوگا شہباز شریف کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا۔ اور یہ میں تھوڑا سا بھی میں نے دیکھنا بھی ہے، میں آفس ہی بیٹھا تھا ابھی، اور یہ دیکھنا ہے کیونکہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اگر شہباز شریف اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، یہاں پہ رن آف الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ جو عمران خان کو یہ لگانا چاہتے تھے دیوار کے ساتھ، خود دیوار سے لگ گئے ہیں، بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنی شرمناک بات ہے کہ کل رات کو بلاول صاحب جو ہیں وہ اسپیشل طیارے سے وہاں پہنچے، کراچی پہنچے، رات کو کابینہ کا اجلاس ہوا، اور کس لیے ہوا کہ جناب وہ کسی طرح سے نا ہمیں یہ الیکشن ملتوی کرنے ہیں ورنہ ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی۔ جب میر پور خاص میں 7-8 بچوں کا والد آٹا لیتے ہوئے اس کی جان چلی گئی، تو کیا اس وقت کابینہ کا اجلاس ہنگامی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا سندھ کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، ہر 2 دن میں ایک جان جاری ہے، ہر 2 دن میں، اور پچھلے سال ہر 3 دن میں ایک کراچی کے شہری کی جان گئی ہے اسٹریٹ کرائمز میں،
اور اس وقت جو کراچی کے اندر بدترین اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے، کیا اس کے اوپر کابینہ کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں؟ جو یہ سیف سٹی والے پیسے سارے کھا گئے ہیں، اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیمرے لگائیں، چیزیں سیکیورٹی بہتر کریں اور پولیس کو اس کے کام پہ لگے رہنے دیں اور کرنے دیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے اقتدار بچانے پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے صورتحال، معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایلسیز کھل نہیں رہی، جان بچانے والی ادویات کی کمی ہے، آٹے کا بحران آپ کے سامنے ہے، مرغی کی قیمت کہاں پہ گئی آپ کے سامنے ہے، دالیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی آپ کے سامنے ہیں، آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. گھی جو ہے اس کا جو ہے وہ آئل کا بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے، جو یہ پیٹرول اور ڈیزل کا بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے، اس میں انہوں نے بجلی مزید مہنگی کرنی ہے، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کرنا ہے. کوئی ایک سکھ کی خبر، کوئی اچھی خبر، کوئی پازیٹیو خبر پاکستان کے لیے نہیں آ رہی. تو اس ساری صورتحال میں ایک آپ دیکھیں جو سرویز آ رہے ہیں کہ 62% نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور 62% نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. اور لوگ دیکھیں، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان جیسے ہوتا ہے کہ کیونکہ اسپیس میں بھی بہت سے اوورسیز پاکستانی ہیں، ساری عمر محنت کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کہتے ہیں یار اپنے ملک چلے جائیں، اپنے خاندان کے پاس، اپنی فیملی کے پاس چلے جائیں. جو لوگ یہاں آئے تھے سب کچھ وہاں بیچ کے وہ اب دوبارہ باہر جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ میں ایک ایسی ایک شخصیت کو جانتا ہوں جو بڑا لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ نہیں پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا، آپ بس یہاں پہ یہ کریں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے 15 منٹ لیکچر دیا کہ کسی طرح سے پاکستان سے چلے جاؤ اگر تم آگے اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتری چاہتے ہو تو. اور پھر آپ انڈیا کی رپورٹنگ دیکھ لیں پاکستان کے اوپر جو وہ کر رہے ہیں، روٹی کے اوپر، آٹے کے اوپر. وہ جو یہاں پہ 1667 سیٹیں تھیں اور 20-25 ہزار نوجوان بیٹھ کے اور ایگزام دے رہے تھے، اور وہ بیچارے 20-25 ہزار تو پیپر دے رہے تھے، ان میں سے کس کو سیٹیں ملنی ہیں؟ سیٹیں تو وہی ہیں جو پہلے طے ہو جاتا ہے کہ کس کو کیا کوٹا ملے گا. تو بہت ہی زیادہ حالات مایوس کن ہیں، اندھیرے ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی، کوئی چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال دیکھیں اب کب تک ملک یہ اس صورتحال سے گزرتا رہے گا. اب تو کوئی اور تو ہوپ نہیں ہے، بس وہ ایک دعا ہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر، ورنہ حالات تو اس وقت بہت ہی گمبھیر ہیں. اور میں حوالہ دے چکا ہوں اپنے کچھ پروگرامز میں تو یہ بات شاید کبھی بھی نہ کہتا، لیکن ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب، انہوں نے ARY پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے، پاکستان کی بقا اس وقت شدید خطرے میں. اس نہج پہ ملک کو یہ 13 جماعتیں لے آئی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ عوام تو تھے ہی نہیں، ان کا مقصد ملک تو تھا ہی نہیں. ان کا مقصد سارے کا سارا اپنی کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، وہ انہوں نے کی ہے. انہوں نے آ کے NRO لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کروائے، انہوں نے آ کے اپنے لوگوں کے نام ECL سے نکالے، انہوں نے آ کے مریم نواز کو پاسپورٹ دیا، مریم کو بری کروایا، کیپٹن صفدر کو بری کروایا، شہباز کو بری کروایا، حمزہ شہباز کو بری کروایا، سلمان شہباز کو واپس بلایا، اسحاق ڈار کو واپس لائے. اور یہ سارے انہوں نے کام کیا. اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا، EVM ختم کیا، ہر وہ چیز جو ان کے اقتدار کے لیے تھی، ان کی ذات کے لیے تھی، ان کی کرپشن کے لیے تھی، ان کی لوٹ مار کے لیے تھی، ہر وہ کام انہوں نے کیا ہے. لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور حالات جو ہے وہ اس وقت بہت گمبھیر ہیں اور صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس وقت جو موجودہ حالات اور صورتحال ہے، ہاں ایک سوال بہت زیادہ لوگوں کا ہے، میں پہلے اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بھی بڑا سوال تھا، PTI کے بہت خدشات تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اپروچ کر رہی ہے، جو یہ پنجاب میں جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے اوپر. میں آپ کے سامنے اپنا انالیسز رکھ دیتا ہوں، اور میرا انالیسز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے ووٹ آف کانفیڈنس میں PTI کی ناکامی کے لیے وہ زور نہیں لگایا. ہاں PTI ابھی تعریف نہیں کرے گی، نئے چیف کی تعریف اس لیے PTI نہیں کرے گی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پہلے ہی بڑی تعریفیں کر دیں اور بعد میں کوئی چیزیں ہوں تو پھر ان کے یہ بیانات چلیں. تو آپ تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، وہی جس طرح سے کچھ پہلے بیانات عمران خان نے تعریفیں کی اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی آج آپ یہ کہتے ہیں، اس وقت آپ یہ کہتے تھے. اس لیے PTI بہت محتاط ہے. ورنہ دیکھیں سو جو 5 لوٹے بنے ہیں ان میں سے 3 تو پہلے ہی لوٹے تھے، یعنی ایک دوست مزاری، ایک چودھری وہ مسعود جو ہیں، اور ایک یہ خرم لغاری، یہ بھی لوٹا ہی تھا. اس نے پیسے لے کے اور پرویز الہی کو ووٹ دیا تھا. چودھری پرویز الہی کو اس نے 2 گاڑیاں لی تھیں اور پیسے لیے تھے. دبئی گئے، دبئی جا کے رہے، وہاں جہاں رہے وہاں رہائش کے سارے خرچے ان سے لیے. تو یہ پہلے لوٹے تھے، یہ بس انہوں نے کسی طرح سے ووٹ ڈال دیا تھا، لیکن یہ پہلے سے لوٹے تھے. اور ان کے اور کچھ پرسنل چیزیں ہیں، ان میں نہیں جانا چاہتا، وہ ہر ایک بندے کا اپنا ایک پرسنل میٹر ہے، کس طرح کا ان کا چیزیں ہیں، کیا چل رہی ہیں. تو یہ 3 ہو گئے. چوتھی جو مومنہ وحید ہیں،
ان کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے سکھر میں جا کے پیسے لیے ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کو یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی فیملی کا کچھ بیک گراؤنڈ اور وہ چیزیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کی کے مطلب کردار سے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جی شاید انہوں نے کیا ہو۔ اور ایک ہے وہ جو چیمہ صاحب میں سرگودا والے جن کی وضاحت بھی آئی ہے، اس پہ پی ٹی آئی سرپرائز تھی کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو باقی اگر وہ زور لگاتے بطور ادارہ تو بندے سے زیادہ ٹوٹ جاتے، میرا یہ خیال ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح سے زور لگایا۔ اگر کسی نے انفرادی طور پہ کیا ہے تو وہ فواد چودھری پہلے مطالبہ کر چکے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں اس حوالے سے کوئی تحقیقات کروائیں۔